الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان کتاب سے باقاعدہ ترتیب وار سن رہے ہیں۔ 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 92 تک سن لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف ان کے بھائیوں سے ہو گیا، اور بھائی جو ہے وہ پہچان گئے۔ حضرت یوسف نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور یہ شرمندہ بھی ہوئے، توبہ استغفار بھی کی، اور حضرت یوسف نے انہیں سینے سے لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں اس وقت ڈال دیا تھا جب میں گھر سے جدا ہو رہا تھا، اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، یعنی ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور پھر سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوئے، اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیزوں سے برکت ملا کرتی ہے، اور وہ چیزیں بیماریوں کے لیے شفا، دافع بلا اور مشکل کشا بھی ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے واقعات بکثرت مل جاتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو خصم قبیلے کی ایک خاتون گود میں بچہ اٹھائے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھرانے میں ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے، اور اس پر بھی کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پانی پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے دونوں ہاتھوں کو دھویا، منہ میں پانی لے کر کلی کی، اور اس عورت سے فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دیا کرو، اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دیا کرو، اور اللہ پاک سے اس کے لیے شفا طلب کرو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ پانی تو میرے بچے کی صحت کے لیے ہے، میں کسی کو دے نہیں سکتی۔ خیر، حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوسرے سال جب اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس بچے کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بچہ بہت تندرست، ذہین اور پہلے سے زیادہ عقل مند ہو گیا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے چند بال تھے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو وہ ان گیسوؤں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا طلب کرتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے تو انہیں شفا مل جایا کرتی، یعنی وہ بال نہیں پی جاتے، وہ پانی پی جاتے، بالوں کو واپس ڈبیا میں ڈال دیا جاتا۔ تو یہ زبردست حدیث شریف ہے اس بات کا ثبوت اور دلیل کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک اور دیگر بزرگوں کے تبرکات اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں، پانی، ان کا کھانا، ان کی طرف منسوب کوئی بھی اشیاء وغیرہ، یہ برکت والی اور شفا دینے والی ہو جایا کرتی ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات تاریخ اسلام میں
سنے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ ناظرین کرام، جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان شہر کی طرف آنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں پوتیوں وغیرہ جو آپ کے پاس گھر میں تھے ان سے فرمایا کہ میں یوسف کی قمیص سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ اپنے گھر میں ہیں، نارمل ہوا چل رہی ہے، جو سب سونگ رہے ہیں آپ بھی وہی سونگ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ بات سونگی اور وہ چیز محسوس کی جو اور کوئی نہیں سونگ رہا تھا، اور وہ تھی قمیص یوسف سے جنت کی خوشبو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے۔ تو بچوں نے کہا، جو سننے والے تھے آپ کی فیملی کے حضرات تھے، وہ دیکھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ گم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی شدید محبت میں گم ہیں جس کی وجہ سے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کو حضرت یوسف کے ملنے کی امید لگی ہوئی۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوں گے، ان کی تو وفات بھی ہو چکی ہوگی۔ لیکن اب کچھ ہی دیر بعد وہ قافلہ آنے والا تھا اور سب کو یہ راز کھلنے والا تھا کہ وہ جو خوشبو دادا جان کو محسوس ہوئی تھی نا، وہ کوئی ایسے ہی آپ نے بات نہیں کر دی تھی، وہ ایک حقیقت تھی جو یہ اللہ کے نبی ہی جانتے تھے، اور یہ خوشخبری آنے پر سب دنگ رہ جانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، جمہور مفسرین نے فرمایا کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیص بھی میں ہی لے کر گیا تھا، اور یہ غلطی مجھی سے ہوئی تھی، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اسی لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا برہنہ سر اور برہنہ پا، یعنی پاؤں بھی ننگا کر کے سر بھی ننگا کر کے، یعنی ایک طرح سے عاجزی کی کیفیت بنا کر یہ کرتا لے کر 80 فرسنگ یعنی 240 میل دوڑتے ہوئے آئے، اور راستے میں کھانے کے لیے 7 روٹیاں ساتھ لائے تھے۔ فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی راستے میں کھا کر مکمل نہ کر سکے، یعنی 240 میل میں 7 روٹیاں بھی نہ کھا سکے، اتنی جلدی تھی کہ بس والد صاحب تک پہنچ جاؤں، محبت ایسی تھی۔ بہرحال یہودا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے جو خوشبوئیں آتی تھی وہ ایسے ہی باتیں نہیں تھی، وہ حقیقت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ اب بھائیوں نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں،
فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، جب حق بات واضح اور ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا اور عرض کی کہ ہم سے بہت بھول ہوئی، ہم نے بڑی خطا کی، ہم نے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے رب سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار فوراً نہیں کیا، بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو آپ نے فوراً دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے اسے سحری کے وقت تک کے لیے مؤخر فرما دیا، کیونکہ دعا کے لیے یہ سب سے بہترین وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما کر کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ بچوں کی، صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو اور ان کے اہل و اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد و عورت 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ پاک نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، یعنی جب یہ مصر میں پہنچے تو 72 یا 73 تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اللہ کے حکم پر تو یہ 6 لاکھ ہو گئے تھے۔ اتنی برکت ہوئی ان کی نسل میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ صرف 400 سال۔ 400 سال میں یہ 75 افراد کی نسل پاک میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 6 لاکھ افراد کا یہ قبیلہ بن گیا۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد کے استقبال کے لیے ریشمی جھنڈے اڑاتے اور قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے؟ یعنی بادشاہ مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے آسمان کے فرشتے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ مدتوں آپ کے غم کی وجہ سے خود بھی روتے رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بغل کی آوازوں نے عجیب ماحول میں ایک سرور پیدا کر دیا تھا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ رک جائیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کرنے دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے غموں اندوہ کے دور کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ پھر دونوں صاحبوں نے اپنی سواریوں سے اتر کر معانقہ کیا، گلے ملے اور خوب روئے۔ 80 سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے تیار کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں اور بادشاہ کے محل میں ہے، جس کا آگے بیان آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہاں ماں سے مراد خالہ ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سگی والدہ تھی وہ تو بچپن میں ہی وصال فرما گئی تھی۔ اور بھی مفسرین کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور یہاں مصر میں داخل ہونے سے خاص شہر میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ آپ داخل ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا، اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور ہاتھ چومنا یہ جائز ہے، اس شریعت میں سجدہ تعظیم کے لیے بھی جائز تھا۔ یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ پاک کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہونے کا بیان، یہ اس کا نام ہے، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کافی تفصیلات مل جائیں گی۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ والد گرامی، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب نے بیداری کے عالم میں سچا کر دیا، اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاقی کروا دی تھی، تو اس کے بعد میرا رب آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے والا اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے۔ یہاں ہمیں یہ درس ملا کہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے ستایا بھی ہو، سلو ہو جائے تو پھر بھی بعد میں بھی بعض لوگ طنز کرتے رہتے ہیں، ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، ہاں تم نے تو یہ کیا تھا، تم تو یہ کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ انہوں نے نہ کنویں کا ذکر کیا، نہ بکنے کا ذکر کیا، نہ غلامی کا ذکر کیا، صرف قید خانے کا ذکر کیا کہ وہ جو قید میں گئے تھے، یہ بھی ایک تکلیف تھی، اور بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، اور اس میں بھی شیطان کی طرف اسے منسوب کیا کہ شیطان نے جدائی ڈال دی تھی، بھائیوں کو اس میں بھی بلیم نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے اچھے اور بڑے ظرف والے لوگوں کا انداز، وہ دل بڑا رکھتے ہیں، پھر اللہ انہیں مقامات بھی ایسے عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے
حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی عیس کی بھی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال ہوئی یا 145 سال ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی جو اگلی آیت میں انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔